ایک حدیث میں آتا ہے ایک صبح ایک شام اللہ کے راستے میں دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے زیادہ قیمتی. اگر کسی آدمی کو صرف لاہور کی گاڑیاں نہیں، کسی کو ہم کہیں نا ہمارے ساتھ سے روزہ لگاؤ آپ کو ایک نئی گاڑی دیں گے، سب تیار ہو جائیں گے. حالانکہ ایک گاڑی تو کچھ بھی نہیں، اگر پورے لاہور کی گاڑیاں اور پورے پنجاب کی اور پورے پاکستان کی اور پورے بر اعظم ایشیا کی، جس میں جاپان بھی ہے، جہاں ایک گھنٹے میں لاکھوں گاڑیاں بکتی ہیں، بلکہ 6 بر اعظموں کی ساری گاڑیاں اور سارے جہاز اور ساری فیکٹریاں اور سارا سونا چاندی اور سارے کپڑے اور گھوڑے اور سامان کسی کو مل جائیں، اللہ کے راستے کی ایک صبح ایک شام کا اجر اس سے بھی زیادہ ہے. دنیا میں پورا نہیں آتا، اس لیے اللہ اس کا بدلہ آخرت میں دیں گے. یہ دنیا تو بہت چھوٹی ہے، ایک سبحان اللہ کا اجر یہاں پورا نہیں آتا. ایک سبحان اللہ کہنے کا اجر یہ پوری دنیا میں پورا نہیں آ سکتا. ایک نماز کا اجر اس دنیا میں پورا ہی نہیں آتا، دنیا ہی بہت چھوٹی ہے. اس لیے اصل بدلہ اعمال کا آخرت میں ملے گا، یہاں جگہ ہی نہیں ہے. تو میرے محترم بھائی اور دوستوں، اس لیے ایک صبح ایک شام دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے زیادہ قیمتی ہے. بعض محدثین نے فرمایا کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ساری دنیا کے سونے چاندی کپڑے سامانوں کا مالک بن جائے، پھر ان ساروں کو صدقہ کر دے، پھر بھی اللہ کے راستے کی ایک صبح ایک شام کا اجر اس صدقے سے بھی زیادہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ 2 بھائی ہیں، ایک دن بھر روزہ رکھتا ہے، رات بھر نماز پڑھتا ہے، دوسرا بس فرض نماز پڑھ کر لوگوں کو نیکی کی باتیں سکھاتا ہے، ان دونوں میں سے بہتر کون سا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو فرض نماز پڑھ کر لوگوں کو نیکی کی باتیں بتاتا ہے، اس کو دوسرے پر اتنی فضیلت ہے جتنی مجھے تم میں سے ادنا پر ہے. ایک آدمی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، اگر میں خود نہ جاؤں، پیسے بھیج دوں، ایسے کسی جانے والے کو دے دوں تو مجھے بھی ان جتنا اجر ملے گا؟ آپ نے فرمایا کہ اگر تم سارا مال بھی خرچ کر دو تو اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کی نیند کے برابر بھی اجر نہیں ملے گا. اور ایک حدیث شریف میں تو آتا ہے کہ حجر اسود کے سامنے خانہ کعبہ میں پوری شب قدر میں کوئی عبادت کرتا رہے، اللہ کے راستے کی ایک گھڑی کا اجر اس سے زیادہ ہے. اب بتاؤ، وہاں پر شب قدر کی عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو 1,00,000 شب قدر مل گئی، کیونکہ حرم شریف کی ہر نیکی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حرم شریف کی ہر نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے. مکے میں حاجی رہتے ہیں، 30 دن رہتے ہیں، حج کے لیے جب جاتے ہیں تو 30 دن میں انہوں نے جتنی نمازیں پڑھی، 30 ظہر 30,00,000 ظہر کے برابر، 30,00,000 ظہر، 30,00,000 عصر، 30,00,000 مغرب، 30,00,000 عشاء، 30,00,000 فجر. ایک عمل کوئی بھی ہو، صدقہ کر، کوئی بھی عمل، ایک عمل 1,00,000 کے برابر ہے. تو وہاں شب قدر کی عبادت مطلب ہے 1,00,000 شب قدر کی عبادت. تو 1,00,000 شب قدر کی عبادت کوئی کرے، اللہ کے راستے کی ایک گھڑی کا اجر اس سے بھی زیادہ ہے. اپنے گھر میں ساری زندگی عبادت کرو، اللہ کے راستے کی ایک گھڑی کا اجر اس سے زیادہ ہے. تو یہاں وقت 1 منٹ ضائع کیا، اس کا مطلب ہے 49 کروڑ منٹ ضائع کیا. یہاں کا نقصان بھی اتنا زیادہ ہے. جیسے یہاں کی نیکی زیادہ ہے، یہاں ایک دفعہ درود شریف پڑھنے پہ 49 کروڑ کا ثواب ہے، تو یہاں 1 منٹ ضائع کرنے پہ 49 کروڑ منٹ بھی ضائع ہوتے ہیں. اس لیے وقت نہیں ضائع کرنا. ایک دفعہ حضرت عمر نے لوگوں سے پوچھا کہ بتاؤ سب سے افضل مسلمان کون ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ جو یہ عمل کرے، یہ عمل کرے، مختلف اعمال بتائے. بعضوں نے کہا کہ آپ ہی سب سے افضل ہیں، اس وقت تو وہی سب سے افضل تھے. حضرت عمر نے فرمایا کہ نہیں، جو اللہ کے راستے میں ہر وقت ہر جگہ جانے کے لیے تیار ہو، یہ سب سے افضل ہے. یہ عمر ابن خطاب سے بھی افضل ہے. وہ تو تواضعاً انہوں نے فرمایا، ورنہ اللہ کے راستے میں جانے کی قیمت اتنی ہے تو اجر تو اتنا ہے.